سی نعمتیں عطا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہے، اتنی نعمتیں بخشی کہ انسان اگر چاہے کہ ہم ان نعمتوں کو بیٹھ کر کے گننا شروع کریں تو وہ گن نہیں سکتا۔ یہ دور جو مشینوں کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر انسان یہ چاہے کہ ہم ان نعمتوں کو گن لیں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں، وہ نہیں گن سکتا۔ کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، پھر انسان کے جسم کے اندر دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے، اور پھر اولاد کی نعمت، ساری چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کے اندر، ہر نعمت اس کے لیے نعمت ہے، اور پھر کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جن نعمتوں کا وہ شمار کر سکے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بہترین ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ایمان کی نعمت عطا فرما دی وہ سب سے بڑا قیمتی ہے، وہ سب سے قیمتی آدمی ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اور یہ نعمت خوش قسمتوں کو ملتی ہے، ہر کسی کے حق میں نہیں ہوتی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، خونی چچا ابو جہل، خونی چچا ہے، حقیقی چچا ہے، اور اس کے بعد عقل اور دانائی میں اور شہرت میں، ہر چیز میں، پورے خاندان کے اندر، پورے قبیلے کے اندر، پورے شہر کے اندر ان کا ایک چرچا ہے، لیکن ہر چیز عطا ہوئی ایمان کی نعمت سے وہ محروم رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن ان کے بیٹے کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے یہ ایمان کی جو دولت ہے وہ بہت ہی قیمتی دولت ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اس کے لیے ہر نبی نے فکر کی، اور پھر اس کے بعد آنے والے ہر زمانے کے لوگوں نے جس کے نزدیک ایمان کی قیمت تھی، ایمان کی اہمیت تھی، انہوں نے اس پر زور دیا اور اس پر اپنی محنت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا، آپ جب دنیا سے رخصت فرمانے لگے تو آپ نے اپنی اولادوں کو جمع کر کے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا کیا بنے گا۔ آج انسان جاتا ہے تو وہ یہ گن گاتا ہوا جاتا ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو، اس کا کیا بنے گا، گھر بن رہا تھا اس کا کیا بنے گا، فلاں جگہ کاروبار ادھورا پڑا تھا اس کا کیا بنے گا۔ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہی سب چیزیں ہیں، ہم دن رات انہی سب چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ نبی جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کے سامنے جھکو گے؟ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور پھر اس کے بعد تم لوگ اس دین کو چھوڑ دو۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو ابو الانبیاء، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، پورا خاندان، پورا گھرانہ نبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی ایک آدمی حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، نیک بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا گھرانہ بڑا نیک ہے، ان کے گھر کے اندر نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، دینداری بہت ہے، وہ پورا نبوت کا گھرانہ پڑا ہوا ہے۔ ان گھروں میں کیا یہ بات تھی کہ کوئی آدمی دین سے پھر جائے گا؟ لیکن اگر فکر تھی تو اس بات کی، کاروباری کی فکر نہیں تھی، دنیا داری کی فکر نہیں تھی، فکر تھی ان کو تو اس بات کی فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد کہیں اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹ نہ جائے۔ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، اپنے موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے موت دیجیے گا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، خود نبی ہیں لیکن موت کا خاتمہ مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس حالت میں موت دیجیے کہ ہم مسلمان رہیں، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ پتہ یہ چلا ایمان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہر وقت ہر نبی نے اس کی فکر کی ہے، اور اس کے بعد والے آنے والے صحابہ کرام نے بھی، اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی اس کی فکر کی۔ اگر واقعات ہر ایک دور کے سنائے تو بہت لمبا ہوگا، میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کے وقت میں صرف اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ ایمان کی فکر نہیں ہے۔ آج فتنہ ارتداد اتنی زوروں پر ہے، ایمان ہمارا اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، مسلمان اس دین سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں، اس دین کی اہمیت ان کے دلوں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہی ہے کہ اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان اس دن میں ایمان والے ہوں گے، شام میں وہ کافر ہوں گے، شام جب وہ کریں گے تو ایمان والے ہوں گے، صبح ہوں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ آج آپ حالات پر نظر ڈالیے تو نصاب تعلیم اور پڑھائی کا جو سسٹم ہے، ہمارے بچے جو پڑھنے جاتے ہیں وہ اپنے گھر سے تو صبح جب جاتے ہیں تو وہ ایمان کی حالت میں جاتے ہیں، لیکن ان کو جو پیریئر کرایا جاتا ہے، ان کو جو دعائیں منگوائی جاتی ہے، ان کا جو جملہ شروع ہوتا ہے کلاس سے پہلے شروع ہوتا ہے، ایسے ایسے شرکی الفاظ ان کے زبانوں سے نکلوائے جاتے ہیں، ایسے ایسے کفری الفاظ ان کے زبانوں سے نکلوائے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ یہ وہ وقت ہے کہ دن میں بچہ ایمان کی حالت میں گھر سے گیا تھا، جب 2 بجے شام میں بچہ گھر سے لوٹتا ہے تو کفر کی حالت میں گھر واپس آ رہا۔ لیکن نہ اس سے بچوں کو فرق پڑتا، نہ ذمہ داروں کو فرق پڑتا، نہ سرپرستوں کو فرق پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنتے سنتے ہمارا جو ماحول ہے وہ ماحول ہے کفر والا ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کفریہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں ہمارے کانوں میں جو باتیں پڑ رہی ہیں وہ کفریہ باتیں پڑ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کفریہ چیزیں، سن رہے ہیں کفریہ چیزیں، تو پھر بولنے میں بھی اعتراض نہیں ہوگا، بولنے میں بھی جھجک محسوس نہیں ہوگی، وہ عار محسوس کبھی نہیں کرے گا۔ ایمان کا بچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا ایسے ہوگا، ایمان پر ثابت قدم رہنا ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ کے اوپر انگارے رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کے سامنے ایسی سختیاں پیش آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی تکلیفیں آئیں گی، اس طریقے کے حالات ان کے سامنے آ جائیں گے کہ اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس وقت ایمان پر جمے رہنا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، ٹوپی پہن لیا، داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہرگز اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازیں اتنی زیادہ ہوں گی، جن کے روزے اتنے زیادہ ہوں گے، جن کی تلاوت اتنی زیادہ ہوگی، جن کے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب تم ان کے نیک اعمال کو دیکھو گے تو تمہیں اپنا کیا ہوا عمل دم حقیر سمجھ میں آئے گا کہ ان کے مقابلے میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ان کے دلوں سے ایمان اس طریقے سے نکل چکا ہوگا، وہ اسلام سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل چکے ہوں گے، اسلام کے دائرے سے وہ اس طریقے سے باہر جا چکے ہوں گے جیسے کہ تیر شکار کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ ایمان سے نکل جانا صرف یہ نہیں کہ انسان مندروں میں جا کر کے گھنٹے بچائے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام ہے جس سے اسلام کے ابدی اور احکام کے اوپر انسان کو شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔
آج آپ اسکول کے حالات کو دیکھ لیجئے، ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ آپ تعلیم دینے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، پڑھانے کے لیے، میتھ پڑھانے کے لیے ٹیچر کو دیا جاتا، میتھ کا ٹیچر دھرم پڑھا رہا ہے، سائنس کا ٹیچر دھرم پڑھا رہا ہے، اور فزکس کا ٹیچر دھرم پڑھا رہا ہے۔ تمہیں سائنس دیا تھا پڑھانے کے لیے، تمہیں میتھ دیا تھا پڑھانے کے لیے، لیکن ہر کسی کی زبان پر وہ اسلامک دھارمک چیزیں پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک دم غلط سنت اناف شناف، تاکہ اس کے دلوں کے اندر شک و شبہ ڈال دیا جائے۔ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ جس نے علماء سے رابطے نہ کیے ہوں، جس کا تعلق مدارس سے نہ ہو، ایک بچہ ایسا دکھا دیجئے جو اسکول سے پڑھا ہوا ہو، کالج سے پڑھا ہوا ہو، اور اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شبہ پیدا نہ کیا گیا ہو، قرآن کے احکامات پر اس کو شبہ نہ پیدا کیا گیا ہو، اللہ کے وجود پر اس کو شبہ پیدا نہ کیا گیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تعلیم اسی چیز کی دی جاتی ہے، کسی طریقے سے اسلام کو، کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس کو واپس کر دیا جائے، اسلام سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، اسی چیز کی تیاری ہو رہی۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ برابر تم سے مقابلے میں ہے، اگر ان کا بس چلے تو تم کو یہ دین سے تم نکال پھینکیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی چاہت ہے کہ جس طریقے سے یہ کافر ہے تم بھی کافر بن جاؤ، تاکہ سب کے سب برابر ہو جائے۔ اس لیے ایمان کا مطلب جو ہم سمجھ رہے صرف وہ نہیں، بلکہ ایمان کا مطلب وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شرکی اعمال ہم کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے بتایا جائے؟ ایک اخبار میں ایک مضمون چھپا کہ ایک بچے کا اسکول میں قلم غائب ہو گیا، تو اس نے ٹیچر سے شکایت کی میرا قلم غائب ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے قلم دے دے۔ اس نے مانگا، قلم نہیں آیا۔ اس نے پھر کہا کہ اچھا عیسیٰ مسیح سے مانگو قلم، وہ پوری سیٹنگ پہلے تھی، جیسے اس نے عیسیٰ مسیح کا نام لیا تو قلم اوپر سے گر گیا۔ بولا دیکھو تم نے اپنے خدا سے مانگا، تمہیں قلم نہیں ملا، عیسیٰ مسیح سے مانگا، قلم مل گیا۔ وہ گھر آتا ہے، اپنے ماں سے لڑتا ہے کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو یہ تو کچھ دیتا ہی نہیں، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، عیسیٰ مسیح کو خدا مانو۔ اس کے ماں باپ، اس کے والدین اس کو سمجھا رہے، لیکن یہ سمجھا نہیں سکتے، اور کسی کو نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اس کا جو یقین دل میں اترا ہے وہ سمجھانے سے نہیں اتر سکتا۔ لہٰذا وہ اپنی ضد پر بضد رہا، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب وہ بتائیے، جس نے ایک خدا پر ایمان نہ لا کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا ہو اور عیسیٰ کے خدا ہونے کا یقین کرتا ہو، وہ کس حالت میں مرا، اور اس کے بعد اس کا انجام جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ آج پوری کفریہ طاقت کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رہی؟ وہ اسی وجہ سے پریشان کر رہی کہ کسی بھی طریقے سے پریشان ہو کر وہ اپنے ایمان سے پھر جائے۔ آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں معمولی سی بات پر بہت سے مسلمان حضرات اب واقعی میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ان کے الفاظ میں الفاظ ملا کر کہے جا رہے ہیں۔ یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ اس دور کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہوتے جا رہے تھے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسی طریقے سے فوج در فوج لوگ نکلتے چلے جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھ لیا ہم مسلمان ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیا ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان کی اصل حقیقت نہیں آئی ہے۔ لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے، یہ جو حالات NRC ہے یا فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حالات یہی تو ہے کہ مسلمان پریشان ہو کر کے اپنے دین سے پھر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد
یہ سب سے زیادہ آواز اس چیز پر اٹھاتے ہیں کہ دین اس کے اندر اس وقت تک باقی رہے گا، ایمان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ مدارس قائم رہیں گے، جب تک ایمان والے قائم رہیں گے۔ یہ اسی وجہ سے اصل ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب ایمان والے ہوں گے تو آخری انجام جو ہمارا ہوگا وہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اگر اصل انجام کا مسئلہ ہے، اتنی کڑاکے کی دھوپ میں کیوں لوگ ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کڑاکے کی ٹھنڈی میں کیوں لوگ صبح فجر میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ بس اسی وجہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب اس کو پتا چلے کہ ہمارے سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اصل یہی انجام ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، کل قیامت کے دن ہم کو اچھا عمل ملے۔ اسی لیے تو ہم اتنی مشقتیں برداشت کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ابھی کاروبار کے وقت میں آپ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آ کر کے پہلے مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے بیٹھتے ہیں، دکانداری چھوڑ کر کے آتے ہیں تاکہ ان اعمال کو ہم کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے انجام درست ہو۔ لیکن جب ہمارے اندر ایمان ہی نہیں رہے گا اور پھر مرنے کے بعد جب ہم نکلیں گے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں، تو انجام اصل چیز ہے۔ انجام کے اعتبار سے ہی انسان کو اعمال کے اوپر ابھارا جاتا ہے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ انسان کو ان کے ایمان سے دور رکھا جائے، اس کے قرآن سے دور رکھا جائے، اور یہ چیز سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء کو بدنام کر دیا جائے، کیونکہ جب علماء کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا تو پھر وہ مسئلہ پوچھیں گے کس سے؟ پھر قرآن کی تعلیم پر عمل کون کرے گا؟ پھر احادیث نبوی کو بتائے گا کون؟ اس لیے سب سے پہلے یہ کرو کہ علماء کو بدنام کر دو، اور پھر اس کے بعد یہ علماء نکلتے کہاں سے ہیں؟ تو مدارس سے نکلتے ہیں، لہذا مدرسوں کو بدنام کرو، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو بین لگا دو، اور پھر وہ حالات کر جو اسپین کے اندر حالات ہوئے تھے، اسپین کے اندر وہ حالات ہو گئے کہ جہاں حدیث کی وہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور جہاں ایسے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے جن کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے، ایسے حالات وہاں پیدا کر دیے گئے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ ایک مسلمان آدمی اپنے بچے کا نام بغیر گورنمنٹ کی اجازت سے نہیں رکھ سکتا۔ اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، اور آپ کو قرآن سے جڑنے کے لیے علماء سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی جو کٹنگ ہوگی وہ علماء سے ختم کرنے کی کٹنگ ہوگی۔ جو لوگ علماء سے دور ہو گئے وہ دین سے دور ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اسلامک اسکالر کے نام سے مشہور ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کو اس نے دھجی اڑا کر کے رکھ دی ہے، احادیث کے مفہوم کو اس نے دھجی اڑا کر کے رکھ دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں کہ اسی وجہ سے آج کل پھر ایک چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے غزوۃ الہند۔ آپ نے نام سنا غزوۃ الہند کا؟ بہت آپ نے نام سنا ہوگا غزوہ ہند کا۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان حکمراں آئیں گے، غیر مسلموں کو کاٹیں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کے راجاؤں کو پکڑ کے لے جائیں گے اور فلاں کریں گے فلاں کریں گے، ان سے پوچھو کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو پڑھنے بھی آتا ہے کچھ؟ دارالعلوم دیوبند سے 10-12 سال پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ غزوۃ الہند کی حقیقت کیا ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اتنا انہوں نے پوچھا۔ جواب میں یہ آیا کہ ہاں اس کا تعلق حدیث سے ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور حدیث وہاں پر نقل کی گئی۔ بس یہ 10-12 سال پہلے کا فتویٰ تھا، اور اس میں بس اتنا ہی جواب لکھا ہوا ہے۔ اس کو پھر سے شریروں نے نکال کر کے لایا اور پھر سے پورے طور پر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں ہندوؤں کو اور دوسرے لوگوں پر حملہ کرنے کی۔ یہ یا تو بہت زیادہ بھولے ہیں یا بہت زیادہ چتور ہیں،
بھولے تو نہیں کہیں گے لیکن بہت زیادہ چتور ہے. حکومت آپ کی ہے، فوج آپ کی ہے، پولیس آپ کی ہے، عدالت آپ کی ہے، اوپر سے نیچے تک افسر آپ کے ہیں، پھر آپ کو اتنا ڈر ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک دم بے خبر ہے، وہ ایک دم نڈر ہے، تو پھر آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ اصل ڈر نہیں بلکہ ڈرایا جا رہا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. اور اس تعلق سے 3 باتیں ذہن میں رکھیں. غزوہ ہند کے تعلق سے 3 باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1، احادیث میں جو یہ چیز آئی ہے بالکل آئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. نبی نے جو فرما دیا اگر وہ حدیث کے اصول کے حساب سے صحیح ہے، نبی کے فرمان پر اتر گیا تو ہم مانیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کرے. نبی کا فرمان ہے غزوہ ہند کے تعلق سے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ غزوہ ہند کے جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہند کا لفظ آیا ہے، اس ہند کے لفظ کا کون سا علاقہ مراد ہے؟ ہند سے کون سا علاقہ مراد ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ ہو چکی یا ہونے والی ہے؟ ہو چکی یا ہونے والی ہے؟ پہلی چیز ہے کہ حدیث میں ہے، اگرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن سب ملا کر کے درجہ حسن کو پہنچتی ہے، حدیث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہند کا علاقہ ہے، جو ہند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند سے علاقہ مراد ہوتا تھا وہ کون سا علاقہ تھا؟ تو آپ کو بتائیں کہ جب ہزاروں سال پہلے آریہ اس ملک کے اندر آئے تو اس کا نام انہوں نے رکھا سندھو، کیونکہ ان کی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے. پھر دھیرے دھیرے یہ لفظ سندھ ہو گیا. اس کے بعد ایرانیوں نے سندھ کو ہند بنا دیا، سندھ کو ہند ایرانیوں نے بنایا. پھر اس کے بعد یونانیوں نے ہند کو اند کر دیا، ہا کو الف سے بدل دیا، اند کر دیا. رومن نے اند کو انڈیا کر دیا، اور انگریزی میں دال استعمال نہیں ہوتا اس لیے یہ انڈیا سے انڈیا بن گیا. اور جو ہند کا لفظ استعمال ہوا، اس ہند سے مراد وہ علاقہ ہے جو ابھی پاکستان میں موجود ہے. یہ بھارت جس کو ہم بھارت کہتے ہیں اور جس کی راجدھانی ابھی دہلی ہے، اس کے اندر یہ علاقہ ہے ہی نہیں. جو علاقہ مراد ہے اس حدیث میں وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، ہندوستان میں ہے ہی نہیں. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ جس کے بارے میں حدیث میں آئی، یہ جنگ محمد بن قاسم کے وقت میں ہو چکی. محمد بن قاسم کے وقت میں یہ جنگ ہو چکی ہے. تقریباً تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے، لیکن تب بھی ہند سے ہندوستان کا علاقہ مراد نہیں جو ابھی کا ہندوستان ہے، اور جنگ ہونے والی نہیں، ہو چکی ہے. تب بھی شریروں نے اس چیز کو لے کر کے اس طریقے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں کھائی پیدا ہو جائے اور پھر وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو سکے. لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کھائی کو بڑھنے نہ دیں، اس کھائی کو ہم کم کریں گے. ہمارے اس کے تعلقات جب آپس میں دوست ہوں گے، صحیح ہوں گے، تو پھر ہمارے ان کی کھائیاں کم ہوں گی اور دوری سے ہم بچیں گے. لہذا اس حقیقت کو آپ سب سے پہلے سمجھیں کہ غزوہ ہند کے تعلق سے جو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے.